ٹیسٹ پوئٹری اس زمانے میں جتنی بھرپور طور پہ لکھی گئی وہ کسی اور عہد میں نہیں لکھی گئی. غالباً اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک تو بہت جبر تھا اور ایک کہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں، تو جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اس نے اپنا راستہ تو اتنی ہی وہ آواز اور بلند ہوتی ہے. اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، مثال کے طور پر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کسی حد تک پریس گورنمنٹ کے قبضے میں تھا، تو مشاعروں کا ایک بہت افادی پہلو یہ تھا کہ اس میں شاعروں نے ان نظموں کو پڑھنا شروع کیا جو ریڈیو سے براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتی تھی، ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو سکتی تھی، بعض پرچوں میں نہیں چھپ سکتی تھی. تو اس سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کچھ ہماری آواز ہے، اور میرے خیال میں یہ ہماری تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا. مارشل لا کے علاوہ یوں کہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، اور اس میں بہت سی انسٹیٹیوشنز کو، بہت سے اداروں کو جن کی ضرورت ایک نو دمیدہ باغ کو ہوتی ہے، وہ سارے ختم کر دی گئے، آمریت مسلط کر دی گئی. اور پھر صرف یہی نہیں کہ سیاسی طور پر کچل دیا گیا ہو پاکستانی عوام کو، بلکہ اس کے اثرات ادب پہ پڑے، کلچر پہ پڑے، موسیقی کے رخ بدل دیے گئے، ادب کو سرکاری ادب بنا دیا گیا، سینسرشپ، پھر اس کے بعد صحافیوں کو کوڑے مارنا، دیور فلاگڈ آن روڈ سائڈ. اس سے ایک عجیب طرح کی دہشت اور ایک مکروہ سی فضا پیدا ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ ملک سے یا تو جیل میں چلے گئے، یا کوڑے کھا کے ہسپتالوں میں چلے گئے، یا پھر تنگ آ کے اس گھٹن سے باہر نکل گئے، ملک سے دور چلے گئے، جہاں جہاں جس کو پناہ ملی یا جو ٹھکانہ ان کی سمجھ میں آیا وہاں چلے گئے. انہی میں سے فیض صاحب بھی تھے. میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کریں رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں. کسی یار نامہ بر کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، جو پتا تھا اپنے گھر کا. سرے کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. میرے دل میرے مسافر. فراز نے اپنے قلم سے اس میڈیا کا کام لیا جو پاکستان میں ہر عہد میں کسی نہ کسی صورت پابند رہا ہے. فراز نے عوام کو ہر دم آمیروں اور غاصبوں کے خلاف اٹھ پڑنے کی ترغیب دی، اور بار بار یہ واضح کیا کہ حقوق تاریخ میں کسی کو بھی تشتری میں رکھ کر نہیں دیے گئے، بلکہ ہر مظلوم کو ظالم سے اپنے حقوق چھیننے پڑے. فراز کا احتجاج فقط احتجاج نہیں، بلکہ اس میں ہر سطح پر اور ہر قدم پر مزاحمت عوام دشمن اقدامات کے خلاف، مزاحمت آمرانہ اور غاصبانہ روش کے خلاف، مزاحمت اپنے ہی قبیلے کے ضمیر فروشوں کے خلاف، مزاحمت نام نہاد جمہوریت کا لباس پہنے ہوئے لٹیروں کے خلاف، اور مزاحمت ہر اس کالے قانون کے خلاف جس کا مقصد عوام کی سانس روکنا اور تازہ ہوا پر پابندی لگانا. الفاظ و اوزان پر جو دسترس اور روانی فیض کو حاصل ہے، بہت کم شعراء کی شاعری میں دیکھنے کو ملتی ہے. احمد فراز کی شاعری کا مرکز گو کہ نقطۂ محبت اور غم جانا رہا، مگر عظیم شاعر فیض احمد فیض کی قربت نے انہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی سکھا دیا. ان کی کئی نظمیں معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف واشگاف نعرہ بغاوت ہے. انہیں ملکی سیاست اور طاقتور کے ہاتھوں پستے ہوئے مظلوم عوام ہمیشہ دکھ میں مبتلا رکھتے ہیں. فراز کو بے شمار قومی اور بین الاقوامی ایوارڈوں سے نوازا گیا، لیکن بقول ان کا اصل اعزاز اور ایوارڈ پاکستان میں اور بیرون ملک مقیم لوگوں کی ان سے محبت ہے. احمد فراز نے ناصر کاظمی اور فیض احمد فیض کی موجودگی میں اپنی انفرادیت کا لوحہ منوایا. وہ میر کے دائرہ فکر میں نہیں گھومتے رہے،
یہی وجہ ہے کہ فراز نے اپنی شہرت کا دور اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا۔ انہوں نے انگریزی زبان اور مزاج کے اسلوب کو بھی خوب نبھایا، جبکہ یہ خاصیت ماں سوائے فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض اور نون میم راشد کے اتنی بلندی پر نظر نہیں آتی جتنی فراز کے یہاں نظر آتی۔ فراز نے مزاحمتی شاعری کو نوحے کا رنگ بھی دیا، جس کی وجہ سے وہ دائمیت اختیار کر گیا۔ فراز کے نزدیک آواز کی حقیقت زندگی کی علامت ہے، اسی لیے وہ ہر سیاہ دور میں چیخ چیخ کر یہ کہتے رہے، مت قتل کرو آوازوں کو، مت قتل کرو آوازوں کو، مت قتل کرو آوازوں کو۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس شہر میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں ہم کو رہنے دو۔ ہم پالنہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سے کھانے والے ہیں۔ اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے، جب حرف یہاں مر جائے گا، جب تیر پہ لہ کٹ جائے گی، جب شیر سفر کر جائے گا، جب قتل ہوا سر سازوں کا، جب کال پڑا آوازوں کا، پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں، جب دیکھو گے ڈر جاؤ۔ جب شہر کھنڈر بن جائے گا پھر کس پر سنگ اٹھاؤ گے اپنے چہرے آئینوں میں، جب دیکھو گے ڈر جاؤ گے۔ ہر عامر وقت کو اس کا چہرہ آئینے میں دکھانے والا فراز جب بھی کبھی کسی صعوبت کے سفر پر نکلا تو اس نے اپنے قلم کو حق و صداقت کا علم بنا کر ساتھ رکھا۔ فراز نے حرف، لفظ اور آواز کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ اس کے بلند آہنگ نے حرف کو صداقت دی، لفظ کو یقین دیا اور آواز کو اظہار کی وہ قوت دی جس نے غاصبوں کے ایوانوں کے در و دیوار ہلا دی۔ فراز چاہے اپنے ملک میں محبت کرنے والوں کے درمیان رہا ہو یا پھر جلاوطنی کی صلیب اٹھائے لندن یا کسی یورپی ملک میں ہو، اس کا قلم نہ تو کبھی تھکا اور نہ ہی اس نے حالات کا کوئی اثر قبول کیا۔ فراز ہر حال، ہر عہد اور ہر لمحے میں فراز ہی رہا۔ عامر مطلق ضیاء الحق کی قلم دشمنی سے تنگ آ کر جب فراز لندن میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو یہاں ہونے والے اکثر مشاعروں میں ان کی غزلیں اور نظمیں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے عوام دشمنوں کو اسی طرح للکارتی تھی جیسے وہ لاہور، پشاور، کراچی یا اسلام آباد کے مشاعروں میں انہیں للکارا کرتا تھا۔ لندن میں فراز کے ایک مشاعرے کی ایک نایاب ویڈیو اور اس میں فراز کی کہی ہوئی اپنی ہی نایاب غزل، ردائے غم خاموشی کا کفن پہنے ہوئے ہے، کوئی تیرا کوئی میرا بدن پہنے ہوئے ہے۔ ردائے غم خاموشی کا کفن پہنے ہوئے ہے، ردائے غم خاموشی کا کفن پہنے ہوئے ہے، کوئی تیرا کوئی میرا بدن پہنے ہوئے ہے۔ اندھیری اور اکیلی رات اور دل اور یادیں، اکیلی اور اندھیری رات اور دل اور یادیں، یہ جنگل جگنوؤں کا پیرہن پہنے ہوئے ہے۔ رہا ہو بھی چکے سب ہم قفس کب کے مگر دل، یہ وحشی اب تلک، یہ وحشی اب بھی زنجیرے کہن پہنے ہوئے ہے، کہاں کا دستہ تیشا کہاں کا دست شیریں، کہ پرویزی لبادہ کوہکن پہنے ہوئے ہے۔ سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں، سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں، جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے ہے۔ سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں، سنا ہے ایک ایسا طائفہ ہے دوستوں میں، جو دیوانہ نہیں دیوانہ پن پہنے ہوئے ہے۔ فراز اب حال دل کس سے کہیں اس شہر میں تو،
जिसे देखो कुलाहे बांगपन पहने